بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی ہیں۔ یہ عاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب عربہ ہیں۔ ان کی رہائش حجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، اور یہ قوم عاد کی طرح ہی گزری ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: صالح بن عبید بن ناصح بن عبید بن حابر بن سمود بن عاصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ آپ نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا تاکہ وہ ان کی عبادت کریں جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا اور اکثر نے انکار کر دیا، اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ سامعین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی میں یہ اونٹنی کا قصہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانی کے مطابق اونٹنیوں کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ بھی لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے جو مقدر تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ دھرم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندع بن عمرو بن محلات بن لبید بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھے، اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زباب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سعر بن جلمس نے روکا۔ جندع نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف بھی مائل ہو گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص محرش بن غنم بن الزمیل نے اس بارے میں کچھ اشعار کہے تھے۔ اس کے بعد آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا جو تمام قوم میں سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے، اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر جواب کو نہ سمجھتے، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور پکھی کی طرح الگ ہو گئے۔
آپ صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیم و تشریفاً کیا ہے، جسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبد اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ۔ اسی طریقے سے اونٹنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل کے طور پر آئی تھی، یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس سے انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت میں کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت و مزین کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور قدار بن صالح بن جندع نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ولدانہ لڑنا یعنی کہ حرامی تھا۔ وہ صالح کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے ان کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسے تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت المحیا بن زبیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن مہرج بن المحیا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کر دیا، لیکن اس نے اس شادی کی شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام عنیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا، اس کی کنیت ابن ام غنمہ تھی۔ یہ کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمر خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالح سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان یعنی مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کر لیا۔ کوشش تو انہوں نے بہت کی، لیکن صرف 7 آدمی ہی ان کے ساتھ مل پائے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلانا چاہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے اور گھات لگائی۔
جب وہ پانی پی کر واپس سونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں پر اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کسی طرف چلا جائے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑی کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے والے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا اور وہ اپنی قوم کا رئیس متاع، وہ بہت مضبوط اور طاقتور آدمی تھا جیسے کہ ابو زمعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ تر ہو جائے گی، یعنی آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھو لیا تھا۔ حاضرین مکرم، یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہر نبی کے دور میں اسی طرح کے لوگ آتے رہے جو کہ ان کے سچے ہونے کے لیے یہی دعویٰ کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، مطالبہ کرتے رہے کہ اگر وہ حق پر ہے اور وہ اللہ کی طرف سچا رسول ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی جو نشانی ہے وہ دکھائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کفار نے یہی کچھ کہا تھا کہ اگر یہ حق ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی یا کوئی عذاب جو ہے وہ ہم پر آپ پکڑے یا آسمان سے پتھر برسے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں اور وہ عذاب بھیج دے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہیں، جبکہ دوسرے انبیاء نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی اور انہی کی حیات میں ان کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ 2 لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی کہ اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم بڑا عذاب اور ایک آیت میں عذاب علیم دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کے حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا تھا۔ تیسری وجہ جو ان پر عذاب آنے کی تھی
وہ ان کے کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر و گمراہی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا نہیں ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ وعدہ ایسا ہے کہ جو بالکل یہ نہ سمجھے کہ یہ پورا نہیں ہوگا بلکہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے اس پختہ وعدہ کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے کا پروگرام بنایا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ پلانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے والی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس کے متعلق اشارہ دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور وہ ایک چال چلیں گے اور ہم بھی ایک تدبیر کریں گے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر اور ان کے ظلم کے سبب سب خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے، اور جب ایسا ہی مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کیا، لیکن اللہ نے پہلے فرما دیا ہمارے رحمت للعالمین محبوب تمہارے بیچ میں ہیں۔ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ محبوب بیچ میں ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، ورنہ انسانیت کیا کہے گی کہ محبوب تو رحمت للعالمین بھیج دیا اور اس کے ہوتے ہوئے عذاب بھی بھیج دیا۔ جی ناظرین، تو آگے چلتے ہیں، اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا، اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے ہی پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتہ کی صبح ہوئی تو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا، تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں، اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں، اور حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر پڑے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت اسلک تھا، اس کو ادریہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اللہ کی قدرت
کہ اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فراوانی میں آباد ہی نہ رہے، خبردار بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار سمود کے لیے پھٹکار ہے، یعنی قدرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی۔ حاضرین مکرم، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا مختصر واقعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ہماری معلومات تک پہنچنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔